بسم اللہ الرحمن الرحیم 15واں لیکچر مرکب توصیفی۔ اس لیکچر سے پہلے ہم نے جتنے بھی الفاظ پڑھے ہیں وہ خبر تھے، کسی چیز کے بارے میں بتانا تھا۔ آپ یہاں پر دیکھیں، ھذا الرجل، یہ شخص، یہ آدمی، غنی، مالدار ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ خبر مل رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص مالدار ہے نا؟ یہ ہمیں سمجھ میں آ ہاں رہا جی تو سر. تو ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر یہ دونوں ہوتے ہیں۔ مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے کلام شروع ہوتا ہے، اور مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ٹھیک ہے. الرجل یہ کیا ہے؟ ھذا الرجل، یہ اسم اشارہ ہے، یہ مشار الیہ ہے، یہ دونوں مل کر مبتدا بن رہے ہیں، اور اس مبتدا کی خبر آ رہی ہے آگے غنی۔ میں نے بتایا تھا مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں الف لام سے اسم اشارہ سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ معرفہ بن رہا ہے۔ غنی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کہ یہ نکیرہ ہے، اور یہ مبتدا ہے، سارا یہ خبر ہے۔ اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہے، مالدار ہے، یہ آدمی مالدار ہے۔ اس کو اچھے سے سمجھو، آرام سے، اطمینان سے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اب طالب علم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا، مبتدا یہ ہے نا، معرفہ ہے نا، جی. اس کے بارے میں بولا جائے گا نا۔ مجتہدن نکیرہ ہے، دیکھیں الف لام نہیں ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ سست ہے، نہیں پڑھتا؟ نہیں جی، پڑھتا ہے، محنتی ہے، محنتی ہے. ہارڈ ورکنگ ہے۔ اور طالب مجتہدن، یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ طالب علم محنتی ہے، ایسے ترجمہ ہوگا۔ The student is hard working۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں مثالیں کس کی تھی؟ جملہ اسمیہ کی تھی۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا اسم سے ہو، جس کی ابتدا اسم سے ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہاں دیکھیں آپ، جی ذہبت، سر. یہ کس کی مثال ہے؟ یہ فعل ہے نا؟ اب جب فعل سے کلام عرب شروع ہوتا ہے، یعنی عربی زبان کی ابتدا، کوئی بھی سینٹنس ہو رہا ہو، کوئی بھی سینٹنس کی شروعات ہو رہی ہو، وہ فعل سے ہو رہا ہو، تو اس فعل کو کہیں گے جملہ فعلیہ، وربل سینٹنس کہیں گے۔ تو یہ وربل سینٹنس ہے۔ ذہبت سارۃ الی السوق، سارا گئی بازار کو، سارا بازار گئی ہے۔ اس کے اندر بھی خبر مل رہی ہے، تو جملے اسمیہ ہو یا جملے فعلیہ ہو، ان دونوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا۔ کوئی کام ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہوا ہے، کسی بھی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان جملوں کے اندر ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ دیکھو، ہم نے پہلے الا نہیں پڑھا تھا، بعد میں ہم نے الا پڑھا، تو اس کو ایڈ کر دیا نا، پرپوزیشن کو، تو ہمارا یہ جو جملے فعلیہ ہے، اس کے اندر ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ سارا بازار کو گئی ہے، بازار کی طرف گئی ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے مرکب اضافی پڑھا، تو ہم مرکب اضافی ایڈ کر دیں گے۔ جملے فعلیہ یا جملے اسمیہ دو ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جملے پڑھتے ہیں نا، تو وہ چیزیں ہم اب سیکھ رہے ہیں۔ تو مرکب اضافی ہم نے سیکھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہاں سے جی مرکب سر. توصیفی سیکھ رہے ہیں۔ مرکب توصیفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز ہے، ایک شخص ہے، ایک علاقہ ہے، کچھ بھی ہے، ہر موجود چیز یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ناؤن، اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔
خبر نہیں دینی بلکہ اس کی صفات بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی صفات لاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اس کی کوالٹیز بتاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی خرابیاں بتاتے ہیں، اس کے عیوب بتاتے ہیں، اس کے محاسن بتاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو ہم یہی سیکھ رہے ہیں آج. جی سر. کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں، رجل غنی، رجل غنی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا. یہاں دیکھیں، یہ مبتدا تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی مبتدا؟ کوئی بتاؤ. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے نا، ال نہیں لگا ہوا اس کے ساتھ. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا بن ہی نہیں سکتا. کسی بھی اجنبی شخص کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ کسی کو بھی بتانا پڑے گا نا کہ وہ ایک شخص فلاں تھا. کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا، اس کو معرفہ بنانا پڑے گا. جیسے میں نے بتایا ایک شخص ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اسے، تو اشارہ کر کے اس کو معرفہ بنا رہے ہیں، ہے نا. اب وہ ایک خاص بن رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم کسی ایک اجنبی شخص کی طرف اشارہ کریں گے تو پھر وہ ایک پرٹیکولر بن جائے گا نا. تو پھر وہ معرفہ کی ایک قسم بنے گا، پھر ہم اس کے بارے میں بولیں گے. لیکن کوئی عجیب کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، بس ایک شخص. اب ایک شخص سے مجھے بتاؤ کون سا شخص آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کامن ناؤن ہے یہ، کسی کے اوپر بھی اطلاق ہو سکتا ہے اس کا. رجل مبتدا نہیں بن سکتا. آگے اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے. لیکن غنی، مالدار. غنی کا مطلب رچ، ویلدی، متمول، مالدار، پیسے والا. غنی، بے نیاز، کچھ بھی. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ صفات ہیں، کوالٹیز ہیں. رجل غنی، اس کا ترجمہ دیکھیں، مالدار آدمی. اس کے اندر آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں چل رہی ہے، نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم بول رہے ہیں رجل غنی، نہیں بھی ہو سکتا ہے نا، ہو بھی سکتا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں اب پتہ ہی نہیں چل رہا، خبر ہی نہیں مل رہی. خبر کہاں ملتی ہے؟ یا تو جملے اسمیہ میں ملتی ہے یا جملے فعلیہ میں ملتی ہے. صرف رجل غنی سے کوئی خبر نہیں مل رہی. تو ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو مرکب کہتے ہیں، کیونکہ یہ دو لفظ سے مل کے بن رہا ہے. اور اس کی قسم کون سی ہے؟ صفت بیان کرنے والی ہے. اسی لیے اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی. توصیف کا مطلب صفت بیان کرنا، اس کے بارے میں اس کی کوالٹیز یا اس کی خرابیاں بتانا. ٹھیک ہے. رجل غنی، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ہم آگے دیکھتے ہیں ساری چیزیں. کیا میں اتنی بات سمجھا سکا آپ لوگوں کو؟ جی سر. ہاں. جی سر. یہاں دیکھیں طالب، کوئی بھی ہو سکتا ہے، طالب علم کوئی بھی. مجتہد، محنتی. ہم نے پڑھا تھا جب تنوین ہوتی ہے، الف لام نہیں ہوتا، تو ایک، کوئی، کچھ سے ترجمہ کیا جاتا ہے. طالب ایک طالب علم، محنتی. مجتہد محنتی. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ طالب مجتہد. تو ہم اردو میں ایسے نہیں کہتے طالب علم محنتی، ایسے نہیں کہتے. کیسے کہتے ہیں؟ محنتی طالب علم، ایک محنتی طالب علم. بھائی اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کام ہے، تو بھائی مثال کے طور پہ کسی مزدور کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کوئی سامان اٹھانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے گھر کے لیے، تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو بھیج رہے تو کہتے ہیں بھائی ذرا کام والے انسان کو لے آؤ. کوئی ایک محنتی شخص چاہیے مجھے. آفس میں لوگ ہوتے ہیں، امپلائیز چاہیے ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایک محنتی بندہ چاہیے. کوئی ایک محنتی بندہ آواز میں آتا ہے نا. تو یہ ہمارا انداز ہے اردو میں، پہلے صفات لاتے ہیں، بعد میں جس کی صفات لا رہی ہیں اس کو لے آتے ہیں. عربی میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس شخص کو لاتے ہیں، بعد میں اس کی صفات لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو طالب مجتہد، ترجمہ کیسے ہوگا؟ پہلے اس کا ہوگا محنتی طالب علم، ایک محنتی طالب علم.
کیا میں سمجھا سکا؟ آگے بڑھیں. جی آگے بڑھیں. اس کے اندر بات یہی ہے غور کرنے کی. پہلا والا جو ہے جس کے بارے میں صفات بیان کی جا رہی ہیں اس کو کہتے ہیں موصوف. موصوف کا مطلب جس کا وصف بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں تو اسے ناؤن کہیں گے. جس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے اسے موصوف کہتے ہیں. جس کی خدمت کی جا رہی ہے اسے مخدوم کہتے ہیں. ہے نا؟ جی. اچھا، یہ کرسر عربی زبان میں منعوت کہتے ہیں. منعوت کا مطلب موصوف ہی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو لفظ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ صفت ہے. یعنی یہ تو ایک صفت ہے نا، یہ تو ایک انسان کی کوالٹی ہے، اسی لیے اسے صفت کہتے ہیں. عربی زبان میں اسے نعت کہتے ہیں. نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت اصل میں اس کا لیکسیکل ڈکشنری والا میننگ نعت کا ہوتا ہے کوالٹی، صفت. ٹھیک ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. اوکے. جی آ گئی. ہاں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو. تو یہ دو چیزیں ہیں مرکب توصیفی میں، موصوف صفت، منعوت نعت. ٹھیک ہے، ناؤن ایڈجیکٹو. اس میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، وہ چیزیں آگے آ رہی ہیں. فی الحال آپ یہاں دیکھیں، یہ نکیرہ ہے موصوف، اس کی صفت بھی نکیرہ آئے گی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. یہاں پر موصوف پر الف لام آیا تو یہاں پر صفت پر بھی الف لام آیا. ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں کہ موصوف نکیرہ ہے، صفت معرفہ آئی کیا؟ نہیں جی، صفت بھی نکیرہ ہے. موصوف معرفہ ہے تو صفت نکیرہ آئی کیا؟ نہیں، صفت کیا ہے؟ نعت کیا ہے؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کسی ایک خاص شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس کی صفات پوری کوسی لائی جائیں نکیرہ والی. نہیں کرتے ایسا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اوکے، یہاں دیکھیں کن کن چیزوں کی رعایت کرنی ہوتی ہے نکیرہ اور معرفہ کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ولدن ہے، ولدن کے بارے میں کوئی صفت ہے. صالح تو اس کی صفت دیکھیں نکیرہ ہے. الولد معرفہ ہے، کسی خاص لڑکے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کی صفت کیسی آئے گی؟ الصالح. ٹھیک ہے، معرفہ نکیرہ میں دونوں برابر ہوتے ہیں. اسی طرح اعراب ہے. اعراب کا کیا مطلب ہے؟ جو تین حالات ہیں نا، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، زبر والی، پیش والی، زیر والی جو حالتیں ہوتی ہیں ان حالتوں کی بھی رعایت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف حالت رفعی میں ہو تو صفت حالت نصبی میں ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. موصوف حالت رفعی میں ہے تو صفت حالت رفعی میں ہوگی. مثال آپ کے سامنے ہے، علم حالت رفعی میں ہے. ٹھیک ہے، تو نافع حالت رفعی میں ہے. کیوں؟ نافع اس کی صفت ہے. علمن حالت نصبی میں آپ کو نظر آ رہا ہے علمن، تو نافعن اس کی صفت ہے حالت کون سی حالت میں ہے؟ نصبی. حالت نصبی میں. نہیں سمجھ میں آ رہی باتیں تو بتاؤ مجھے، روک دو، روک کے پوچھو. سر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں اس کے بعد موصوف صفت میں کس چیز کی رعایت کرنی پڑتی ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع، یہ جو ہوتا ہے نا اس کی بھی رعایت کرنی ہوتی ہے. کبھی موصوف ایک ہوتا ہے، ایک شخص کے بارے میں، ایک چیز کے بارے میں، ایک علاقے کے بارے میں بولا جاتا ہے. کبھی کبھی بہت سارے افراد کے بارے میں، بہت سارے علاقوں کے بارے میں بولا جاتا ہے. کبھی کبھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بولا جاتا ہے. کبھی کبھی دو چیزوں کے بارے میں، دو افراد کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے. اور طالب مفرد ہے، واحد ہے، اس کی صفت بھی واحد آئے گی. اب طالبان مثنیٰ ہیں، تثنیہ ہیں، اس کی صفت بھی تثنیہ آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ دو ہیں اور اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ ایک آ رہی ہے. نہیں ہو سکتا ایسا. اب طلاب جمع ہے. الجدد یہ کیا ہے؟ یہ جمع کا لفظ ہے. جدید، جدیدان، جدد، بہت سارے نئے لوگ، بہت ساری نئی چیزیں، کچھ بھی. الجدد.
ٹھیک ہے، نئے. اب طلاب الجدد نئے طالب علم، نیو اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا پڑھا؟ یہ 3 پڑھ لیے. چوتھا دیکھیں، مذکر اور مؤنث. کیا آپ لوگوں نے اردو میں ایسے کیا کہ مذکر شخص کے بارے میں بولنا ہے اور اس کی صفات ساری مؤنث لائیں؟ نہیں ہوتا نا ایسے. عربی میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، عربی زبان میں بھی موصوف اگر مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی، موصوف اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. آپ کو پہلی مثال مؤنث والی مل رہی ہے، ساعتن مؤنث ہے، اس کی صفت قدیم نہیں آتی، قدیمتن. کتاب مذکر ہے، اس کی صفت ثمینتن نہیں آتی، ثمینن. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں تعریف و تنکیر. تعریف کا مطلب معرفہ، تنکیر کا مطلب نکیرہ، اعرابی حالات کا، واحد تثنیہ جماعت. اس کے بعد یہ تذکیر و تانیث، کیا مطلب ہے؟ مذکر و مؤنث. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ان چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھو گے، آپ لوگوں کو مرکب توصیفی بنانا آسان ہو جائے گا، صفات استعمال کرنا آسان ہو جائے گا. کیا میں سمجھا سکا؟ جی سر. جی. چلیں اب یہاں دیکھیں، تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے پریکٹس ہے. بابن مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. ایک ہے، کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو ہے، چار ہے، کتنے ہیں؟ ایک ہے. معرفہ ہے نکیرہ ہے؟ نکرہ ہے. نکیرہ ہے. ٹھیک ہے، ساری بات سمجھ میں آ گئی. بابن، اچھا اس کی صفت لانا ہے. اب جدید نیا ہے. تو دیکھیں ساری باتیں اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے صفت لائی. بابن جدید، ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک نیا دروازہ، اے نیو ڈور. اسی طرح ہم صفت کو چینج کر سکتے ہیں نا. بابن، اب بس صفت چینج کر دی. قدیم، ٹھیک ہے، ایک پرانا دروازہ. کیا میں بات سمجھا سکا؟ جی بالکل. جی. اوکے. ماہنور صاحبہ آئی ہوئی ہیں آج. خوش آمدید محترمہ، خوش آمدید. بلکہ عربی کی کلاس ہے. مرحباً بکی. اب دیکھو یہ دیکھو، الرجل کیا ہے؟ معرفہ ہے، مفرد ہے نا، حالت رفعی میں ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اور اس کی صفت لائی جا رہی ہے. اب میرا دل کر رہا ہے میں کسی جوان لڑکے کی بات کروں، بوڑھے کی، بچے کی نہ کروں. تو میں نے کیا استعمال کیا؟ اس کی صفت الشاب. میں نے الشاب نہیں کہا، تشدید ہے، الشاب. یہ جو میں آپ کو پروناؤنس کر کے دکھا رہا ہوں، یہ اس لیے تاکہ آپ لوگ ایسے کرو، پروناؤنس کرو. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. قرآن میں ایک سورہ ہے، انشاءاللہ ہم اگلا جو سورہ پڑھیں گے وہی پڑھیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب. لوگ اگر وتب پڑھیں گے تو ان کی نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے، یا پھر ان کا قرآن کی تلاوت صحیح نہیں ہو سکتی. وہاں پڑھنا ہوگا تبت یدا ابی لہب وتب. کیوں؟ جب ہم وہاں پڑھیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا، وہاں پر بھی ایسے ہی آخر میں تشدید ہوگی. بھائی وہاں قرآن میں 2 وہاں پر با ہیں اور ہم ایک ہی پڑھ رہے ہیں، تو کیا قرآن مکمل ہوگا؟ آیت مکمل ہوگی؟ نہیں نا، معنی بھی صحیح سے نہیں ہوگا. اتنی رعایتیں کرنی پڑتی ہیں، کوئی کھیل تماشا مذاق نہیں ہے. اور رجل الشاب یا الشاب، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نوجوان مرد. اگر مجھے کہنا ہے ایک نوجوان مرد، ذرا مجھے بتائیے کیسے کہیں گے؟ رجل شاب. ماشاء اللہ، کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، شابن نہیں، رجل شابن. ٹھیک ہے، اچھا یہاں جی پر سر. دیکھیں آپ کو بریکٹ میں ایک اور لفظ مل رہا ہے، فتن. کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ آپ کو ہر وقت الرجل الشاب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عربی زبان میں اگر آپ نے صرف شابن کہہ لیا یا الشاب کہہ لیا تو اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی نوجوان لڑکے کے بارے میں یا نوجوان شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے فتن. کیا مطلب؟ الشاب. ٹھیک ہے، چلو اب دیکھیں الرجل العجوز. مجھے اس میں ایک بات سمجھ نہیں آئی.
پوچھیں. اس میں فتن جو ہے اس میں تو اس کو بولتے ہیں ڈبل زبر جو بھی ہوتا ہے نا یہ لگا ہوا ہے. لیکن اگر ہم رجولن کریں گے تو وہ تو پیش ہو گیا نا, مطلب تنوین ہو گئی ڈبل آ, والی, مطلب ہاں تو یہ ہاں الگ الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ نے سوال نا, مجھے پتا تھا یہ کنفیوژن کسی کو ہو سکتی ہے. دیکھیں یہاں پر نا یہ جو دو زبر ہے نا, یہ دو زبر اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر نا یا ہے. آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں آپ کے پوچھنے پر. عربی زبان میں جو عربی زبان بولتے ہیں, جن کی مادری زبان ہوتی ہے نا, تو روزانہ وہ عربی بولتے ہیں. نیند میں خواب بھی عربی دیکھتے ہیں, عربی زبان میں دیکھتے ہیں, بولیں گے عربی میں, ہر چیز عربی میں, غصہ, ہنسی, مذاق سب عربی میں ہوگا. تو اب کیا ہوتا ہے جب وہ بولیں گے نا, تو ان کو بولنے میں بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے الفاظ میں دشواری ہوتی ہے. اب ان کی زبان میں, ان کی جو زبان ہے وہ یہ ہے, اعراب ہے, زبر زیر پیش سے چلتی ہے نا. تو کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ اعراب انہیں مشکل دکھتا ہے. ہم جیسے اجمی لوگ بول لیں گے کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے, ہم تھوڑی سی مشقت کر کے اٹھا کے پریکٹس کر کے بول لیں گے. لیکن ان کی تو روزمرہ کی زبان ہے, ان کو بہت مشکل ہو جاتی ہے. ہم اردو میں بھی بہت ساری الفاظ ایسے ہیں, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, لاٹھ, لاٹھی, لاٹھ. اب یہ بولتے بولتے مشکل ہو گئی تو ہم لوگوں نے لٹھ بنا دیا اسے. ٹھیک ہے, تو لٹھ بولنا آسان ہے, لاٹھ بولنا ہمارے لیے مشکل ہے. کیوں مشکل ہے بھائی؟ انگریز تو بول لے گا سیکھ کے, عرب بھی بول لے گا سیکھ کے, لیکن ہمارے لیے یہ چیز مشکل ہے. ٹھیک ہے, ہماری روزمرہ گفتگو میں, ہمارے اردو مزاج میں مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اندر کچھ چینجز کر لیتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی یا کے اوپر پیش, یا کے اوپر دو پیش عربی زبان میں مشکل لگتا ہے انہیں. ٹھیک ہے, اس کے برخلاف زبر ہے یا زیر ہے, ٹھیک ہے. یا ان کے لیے یا کے اوپر آنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ فتح یون مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے, ہمارے لیے آسان ہے. تو وہ لوگ یہاں پر کسی وجہ سے فتن پڑھتے ہیں. اب اس کو ہم نا جب اگلے لیولز پہ جائیں گے, آگے عربی اور سیکھیں گے, تو پھر آپ کو نا یہ سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ یہ فتح یون سے فتن کیسے بنا. ٹھیک ہے, میرا ساتھ دیں, جتنی عربی ٹھیک ہے. مجھے آتی ہے پوری گھول کے پلا دوں گا میں انشاءاللہ. آپ لوگ انشاءاللہ اگر جیسے جیسے بتا رہا ہوں ویسے ویسے کرتے جاؤ گے تو کچھ ہی دن میں عربی بولنا, لکھنا, سمجھنا, سمجھانا آتا جائے گا. دیکھو کسی نے مجھ سے ایک دو دن پہلے پوچھا کہ بھائی کورس ختم ہونے پہ آ رہا ہے, اب تو کیا کہتے ہیں یہ کلاسز جو لیکچرز ہیں وہ بھی ختم ہونے پہ ہیں, اب تک عربی بولنا نہیں آیا. تو میں نے ان سے کہا کہ عرب کے بچے کو بھی 2 مہینے میں عربی بولنا نہیں آتی. پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک تو بس سنتا ہے نا پہلے, ہے نا. ایسا ہے کیا پیدا ہوتے عربی بولتا ہے؟ ہاں. نہیں سر. پھر نہیں. اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. اور آپ کی مادری زبان چاہے وہ جو بھی ہو, مجھے بتاؤ کتنے ماہر ہو آپ لوگ آپ کی مادری زبان میں؟ بچپن سے بولتے آ رہے ہو نا, بتاؤ. تو یہ لینگویج ایسی ماہر چیز ہے, نہیں. لینگویج ایسی چیز ہے جس کے اوپر وقت لگانا پڑتا ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, آہستہ آہستہ, آتے آتے آتی ہے, آتے آتے آتی ہے. اور پھر یہ ایسی گہری, ایسی وسیع اور بلیغ اور فصیح زبان, اس کو گھیرنا تو یہ تو اللہ کے کرموں میں سے ایک بڑا کرم ہوتا ہے. تو بات میری یہ سمجھیں, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور کتنے دن, اور کتنے دن, زندگی پڑی ہوئی ہے, جب تک آپ کی زندگی رہے گی آپ سیکھتے رہیے. سکھانے والا آپ کے پاس تیار ہے, میں نہیں کوئی اور ہوگا, کوئی اور نہیں کوئی اور ہوگا. مگر شوق ذوق ضروری ہوتا ہے, آپ کو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہوتی ہے. ہر انسان, ہر لفظ کوئی بھی نہیں سکھاتا آپ کو. آپ کو نا راستہ بتا دیا جاتا ہے, آپ کو کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں. دیکھو آپ کو یہاں سے کسی اور جگہ سفر کرنا ہے تو آپ کا سامان پیک کر دیں گے, آپ کو ضرور وہاں جانے کے بعد جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی, لیکن سفر تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. جہاں تک ہو سکے گا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلیں گے,
اس کے بعد کہیں گے چلو دوڑو بہت ہو گیا. تو کوشش یہ کریں اتنا سمجھیں کہ 2 مہینے میں عربی زبان نہیں آتی، کسی کو بھی نہیں آتی، آپ کو بھی نہیں آئے گی، کوئی زبان نہیں آتی. عربی تو بہت بڑی چیز ہے. یہ نہیں کہ یہ قرآن کی زبان ہے اس لیے بڑی چیز نہیں ہے، یہ زبان ہی بڑی گہری ہے. تو میں آپ لوگوں سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے ہر طرح سے موجود رہنے اور ہر وہ چیز آپ کو مہیا کرنے کی جس سے آپ لوگ عربی کو سمجھ سکو گے، بول سکو گے، سمجھا سکو گے، لکھ سکو گے، پڑھ سکو گے اور عربی اچھے سے اچھے بول سکو گے. لیکن بات وہی ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ سننا ہوگا. بات نہیں مانو گے تو لڑتے رہ جاؤ گے، لڑتے رہ جاؤ گے، کچھ بھی نہیں آتا، بس باتیں آئیں گی صرف کہ ہاں بھائی ہم نے تو سیکھی، آتا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. الرجل، العجوز، عجوز کسے کہتے ہیں؟ بوڑھے کو کہتے ہیں. صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. الرجل کے ساتھ لگا دیا تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ بوڑھا مرد. ٹھیک ہے؟ الف لام ادھر بھی، الف لام ادھر بھی ہے. اولڈ مین. امراۃن، آپ نے پڑھا امراۃن لڑکی کو کہتے ہیں. پیچھے کا الف ہٹا دیا جائے اور میم کے اوپر زبر لگا دیا جائے اور را کے اوپر سکون ایڈ کر دیا جائے تو کیا بنے گا؟ مرأتن. مرأتن. امراۃن بھی کہتے ہیں، مرأتن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دونوں بھی کہتے ہیں. امراۃن شابتن، پہلے شابن تھا اب شابتن آ گیا. ادھر فتن تھا ادھر فتاتن ہے. کیا ہے؟ مذکر مؤنث کا فرق ہے، معنی وہی ہے. نوجوان، نوجوان. ٹھیک ہے؟ ایک نوجوان لڑکی. المرأۃ الشابۃ یا الامرأۃ الشابۃ، نوجوان لڑکی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح امرأۃ عجوزۃ، ایک بوڑھی عورت. الزہرۃ الجمیلۃ، آپ دیکھ رہے ہو ہر جگہ جیسا موصوف ویسی صفت، جیسی حالت میں موصوف ہے ویسی حالت میں صفت ہے، بالکل ڈٹو کاپی اس کا، کیونکہ اسی کی صفت ہے نا. الساعۃ الثمینۃ. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ٹرانسلیشنز نیچے انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہو. ایکسپینسو واچ الٹا ترجمہ ہو رہا ہے، پہلے الثمینہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، پھر الساعہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. قیمتی پہلے آ رہا ہے، گھڑی بعد میں لایا جا رہا ہے لفظ. لیکن عربی میں پہلے موصوف بعد میں صفت. اب تک اردو میں پتہ ہی نہیں تھا نا کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، پہلے ہم لوگ صفات لاتے ہیں بعد میں موصوف لاتے ہیں. اچھا اچھا. لیکن یہ وہ لوگ، ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو لوگ ہماری طرح عربی جیسے ہم عربی سیکھ رہے ہیں ویسے وہ لوگ اردو سیکھتے ہیں. اب یہاں پر کچھ جملے ہیں، ان جملوں کو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. کون پڑھے گا؟ ماہنور آپ پڑھیں. الہند دولت کبیرۃ فی شبہ القارۃ الہندیۃ یا سریٌ رکو شاب. رکو 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 رکو، آپ بتاؤ یہ ہائی لائٹ کیوں ہے دولتن کبیرتن؟ کوئی اور بتائے جلدی. کہ یہ موصوف ہے نا، مرکب توحید صحیح ہے. توصیف. بالکل بالکل. ٹھیک ہے ماہنور غور سے سنو. جی ٹھیک ہے. دولتن کیا ہے؟ دولتن کسے کہتے ہیں؟ دولت کو اردو میں تو دولت کہتے ہیں بھائی، مال کو، پیسے کو، کرنسی کو. عربی زبان میں دولت کسے کہتے ہیں؟ کنٹری کو، ملک. بالکل، دولتن کنٹری کو کہتے ہیں. میری آواز سب کو نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے سر. آ رہی. ٹھیک ہے. دولتن عربی زبان میں کنٹری کو کہتے ہیں، ملک کو کہتے ہیں. دولتن اے کنٹری، ایک ملک. اس کی صفت آئی کبیرتن، کیونکہ چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، منجلا بھی ہوتا ہے نا، مطلب درمیانہ، نہ چھوٹا نہ بڑا. مذاق کر رہا ہوں، چھوٹا بڑا ہوتا ہے. دولتن کبیرتن، بڑا ملک، ایک بڑا ملک. الہند دولتن کبیرتن، ہندوستان ایک بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا الہند مؤنث استعمال ہو رہا ہے یا
मुज़क्कर, मुज़क्कर, मुअन्नस क्योंकि ताय तानीस आ रही है ना। याद रखें जितने भी कंट्रीज होते हैं ना अरबी जुबान में वो सब के सब मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं अरबी में, ठीक है। सर उनके साथ गोलता ताय तानीस नहीं लगती? नहीं, जरूरी नहीं है, लग सकती है, नहीं भी लग सकती, ठीक है। जी लग सर। सकती है, नहीं भी लग सकती, लेकिन अरबी जुबान में जितनी कंट्रीज होती हैं ना उन सबको तकरीबन, कभी कभी नहीं भी होता लेकिन तकरीबन, ये तकरीबन का लफ्ज ना बड़ा जबरदस्त होता है, बचा लेता है। अक्सर तकरीबन मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी नहीं भी होता। दौलतुन मुअन्नस है, इसीलिए कबीरतुन भी मुअन्नस है। आगे देखो, शिबहुल क़ारतिल हिंदिया, मुरक्कब इजाफी है, शिबहुन, शिब क्या है, मुजाफ है, अल क़ार्रा अल हिंदिया क्या है, दोनों मिलके मौसूफ सिफत मुजाफ इलैह है, इसीलिए क़ारती अल हिंदियती, इसीलिए हालत जर्री में है। फिर शिबहुन क्यों हालत जर्री में है, क्योंकि उससे पहले फी है। अगर फी ना होता तो कैसे होता, शिबहुल क़ारतिल हिंदियती। क़ार्रा किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट को। कॉन्टिनेंट को कहते हैं, बर्रे आजम को कहते हैं कॉन्टिनेंट। क़ार्रा, अल क़ार्रा मुअन्नस है, इसीलिए अल हिंदियह आया, अल हिंदी नहीं आया, अल हिंदियह। अल क़ार्रतुल हिंदियतु क्या मतलब है, इंडियन कॉन्टिनेंट। क्या इंडिया कॉन्टिनेंट है, नहीं है। फिर कॉन्टिनेंट जैसा है, इतनी बड़ी जमीन जो है, इसीलिए कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। शिबहुल क़ार्रा, शिब का मतलब जैसा, शिबहुल क़ार्रती कॉन्टिनेंट जैसा, सब कॉन्टिनेंट। कौन सा सब कॉन्टिनेंट, अल हिंदिया, ठीक है। शिबहुल क़ार्रतिल हिंदिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर, ठीक है। जी सर। हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, कजाकिस्तान, वो सारी चीजें जितने भी है सब आते हैं। इंडिया भी आता है, श्रीलंका भी आता है, नेपाल भी आता है, और इधर बांग्लादेश भी आता है। लेकिन इतने बड़े खित्ते में एक बर्रे आजम जो है उसके अंदर इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ये बताना चाह रहे हैं। अल हिंदु दौलतुन कबीरतुन फी शिबहिल क़ारतिल हिंदियती, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, हिंद, बर्रे सगीर में एक बड़ा मुल्क है, ठीक है। जी सर। यासिरुन शाबुन मुज्तहिदुन, ये तो आसान है, तर्जुमा करो इसका। यासिर मेहनती नौजवान। एक मेहनती नौजवान है, माशाल्लाह। चलो आगे तर्जुमा करो, आगे पढ़ो पहले। ज़ालिकल कलमुल जदीदु अलल मकतबित तवीली। रुक क्यों गए, वो लंबी मेज पर वो कलम नया है, वो नया कलम है। पहले मुब्तदा का तर्जुमा होता है, वो नया कलम लंबी मेज पर है। जी सर। वो नया ज़ालिकल, कलम लंबी मेज पर है। जी हाँ, ज़ालिकल कलमुल जदीदु अलल मकतबि तवीली, ठीक है। आगे पढ़ो। अना बाहिसुन इल्मियुन फी हाज़िहिल जामियाति शहीरति। बाहिसुन इल्मियुन किसे कहते हैं, नहीं पता सर। बाहिस किसे कहते हैं,
سرچ کرنے والے کو کہتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو کہتے ہیں، جو کوئی بھی چیز تلاش کرتا ہے۔ علم کا مطلب نالج، علمی آگے آئے گا کیوں آ رہے ہیں علمی۔ علمی کا مطلب یہ باحث کون سا ہے، یہ سرچ کرنے والا کون سا ہے، علم سرچ کرنے والا ہے۔ تو علم سرچ کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں، ریسرچ اسکالر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹرل ڈگری کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو باحث علمی عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو ریسرچ اسکالر ہوتا ہے۔ انا باحث علمی، میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں، ریسرچ اسکالر ہوں فی هذه الجامعۃ الشہیرۃ۔ شہیرہ کسے کہتے ہیں، شہیر کا مطلب مشہور، ٹھیک ہے، الجامعہ کا مطلب یونیورسٹی، الجامعۃ الشہیرۃ مشہور یونیورسٹی، فی کی یونیورسٹی وجہ سے جی سر الجامعاتی آ رہا ہے، فی هذه الجامعۃ، دیکھو هذه کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، فی هذه الجامعۃ الشہیرۃ کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ یونیورسٹی میں، لیکن فصیح نہیں ہے یہ یونیورسٹی کہنا، فصیح کیا ہے، اس یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، اس جی مشہور سر یونیورسٹی میں، ایسے کہنا صحیح ہے۔ انا باحث علمی فی هذه الجامعۃ الشہیرۃ، میں اس مشہور یونیورسٹی میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ ابو بکر و عمر ہما صحابیان جلیلان۔ اب پھر ترجمہ کرنے کے لیے کہنا پڑے گا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ سر ترجمہ ابو بکر اور عمر جلیلانی کا کیا مطلب ہے سر؟ جلیلانی بزرگ، بڑے، جلیل القدر۔ ابو بکر اور عمر جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ واہ 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 واہ، اب یہ کہاں سے آ گیا میں سے ہیں؟ ہما صحابیانی جلیلانی، وہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ دو جلیل القدر صحابہ ہیں، ہما وہ دو، ابو بکر و عمر ہما صحابیانی جلیلانی، ابو بکر و عمر وہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں۔ کیا بتایا گیا یہاں پر، صحابیان موصوف ہے اور تثنیہ ہے، تو جلیلان اس کی صفت بھی تثنیہ آ رہی ہے۔ آگے پھر خاموش ہو رہے ہو آپ لوگ، پھر خاموش ہو رہے ہو۔ هذه الروايات شيقات وجذابات لكاتب مجهول۔ ٹرانسلیشن، هذه یہ الروایات، سر یہ میننگ نہیں آتے ان کے۔ الروایتو کا مطلب ہے ناول، شیقات دلچسپ، جذابتن پرکشش، کاتب لکھاری، مصنف، مجہول گمنام، نامعلوم۔ چلو ترجمہ کرو۔ میں کر دوں؟ جی کریے بھائی۔
نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا کہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. منہ بند کر کے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. یہ شوق انگیز اور دلچسپ ناول گمنام لکھاری کا ہے. ایک گمنام لکھاری. جی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہاں پر ایک چیز دیکھیں آپ، ہر روایہ ایک ہے موصوف، اس کی دو صفتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور دو صفتوں کے درمیان میں واو آ رہا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک موصوف کے ایک سے زیادہ صفات ہو سکتی ہیں، درمیان میں واو بھی آ سکتا ہے. الروایت شیقۃ جذابۃ بھی کہہ سکتے ہیں، الروایت شیقۃ و جذابۃ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. اب آگے پھر کس کی محنت کرنی پڑے گی پڑھنے کے لیے؟ السورۃ المؤلقۃ علی الجدار اب یزید ٹرانسلیشن. نہیں یاد. کوئی اور کریں؟ سر رائعاتن کا معنی نہیں آ رہا. رائعۃ شاندار، زبردست. دیوار نہیں. پہلے اس کا ترجمہ. لٹکی لٹکی ہوئی تصویر. ہوں ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آ گیا آپ کو. اب پر کا اعلیٰ کا ترجمہ آتا ہے، اب اس کا ترجمہ کرو. الجدار البی اس کا. سفید دیوار پر شاندار ہے. اب پورے کا ترجمہ کرو. لٹکی ہوئی تصویر سفید دیوار پر شاندار ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اب ہم کیسے کہتے ہیں؟ ویسے کرو. سفید دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر شاندار ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ اردو کا طریقہ ہے، اردو میں ایسے کہتے ہیں. لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کس لفظ کا کون سا ترجمہ ہو رہا ہے، کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ جتنے الفاظ اس میں ہیں اتنے ہی الفاظ آپ نے اردو میں استعمال کیے، بس جگہ چینج کر دیا آپ نے. یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ بھی ایڈ کر دیا. جیسے انہوں نے ایڈ کر دیا تھا ہما صحابیانی جلیلانی، دو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. نہیں، یہ میں سے کہاں ہے ہی نہیں نا. تو ٹرانسلیشن کیسے ہونا چاہیے؟ الفاظ اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے یہاں پر موجود ہیں، آپ اس کی جگہ چینج کر سکتے ہو. الفنجان، فنجان کس سے کہتے ہیں؟ کپ. کون سی کپ؟ چائے کی کپ. چائے والی. ملآن، ملآنو، فل کو کہتے ہیں بھرا ہوا. یہاں دیکھیں ہائی لائٹڈ ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے. وہ ایڈجیکٹو، وہ صفت جس کے آخر میں الف نون ہوتا ہے، اس کے آخر میں تنوین نہیں آتا. نون کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، پھر کیا آئے گا؟ ایک زبر، ایک پیش. زیر بھی نہیں آئے گا، زیر کی جگہ پر زبر آئے گا. ملآنا کہیں گے ملآنی کی جگہ پر. الفنجانو ملآنو، دا کپ از فل، پیالی بھری ہوئی ہے. بشائے، شائے کسے کہتے ہیں؟ چائے کو کہتے ہیں. الساخن، چائے کی صفت ہے، ٹھنڈی نہیں ہے، گرم ہے، گرم کو کہتے ہیں الساخن. بشائے الساخنی، گرم چائے سے بھری ہوئی ہے کپ، کپ بھری ہوئی ہے گرم چائے سے. ٹھیک ہے. الاسلام دین قیم، اسلام سیدھا دین ہے، سیدھا مذہب ہے، ٹھیک مذہب ہے.
ٹھیک ہے، سیدھا کا مطلب کیا ہے، قیمن کا کیا مطلب ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے. لیلۃ القدری، یہ کیا ہے لیلۃ القدر، بولو ذرا. شب قدر ہے. ارے لیلۃ القدر عربی میں یہاں پر کیا بن رہا ہے یہ بولو بھائی. مرکب اضافی. ہاں مرکب اضافی. لیلت کیا ہے، مضاف ہے، القدر مضاف الیہ ہے، قدر کی رات. شب قدر کا مطلب کیا ہے، قدر کی شب. لیلۃ القدری، قدر کی رات. لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات ہے، ایک مبارک رات ہے، ایک بابرکت شب ہے. ٹھیک ہے. السکین، الحاد، تیز چھری. شیء خطیر، ایک خطرناک چیز ہے، ایک پر خطر شے ہے. انس و منصور راکبا، ہم نے پڑھا تھا اب تک فعل، اس کی ایک قسم آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے، راکبا. الف لگا دیں گے تو کیا بنے گا آخر میں، وہ دونوں سوار ہوئے. انس و منصور رکبا علی الحصان الاسود الاصیل الجمیل. یہاں پر آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، ایک موصوف ہے، اس کی بہت ساری صفات آ سکتی ہیں. یہاں پر دو آئی تھی، یہاں پر ہادی روایہ شیقہ، یہاں پر دو آئی تھی. ادھر درمیان میں واو تھا، ضروری نہیں ہے کہ درمیان میں واو آئے، نہیں، آپ ہزاروں صفات لائیں درمیان میں واو نہ لائیں کوئی بات نہیں. آپ ہزاروں صفات لائیں درمیان میں واو 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 لاتے جائیں، جیسے الحصان الاسودی والاصیلی والجمیلی آپ لا سکتے ہو. ٹھیک ہے، موصوف صفت کے درمیان میں واو نہیں، صفات کے درمیان میں واو. ٹھیک ہے، موصوف اور صفت کے درمیان میں کوئی کچھ نہیں ہوتا، وہ بالکل ایک ساتھ ہوتے ہیں. یہ موصوف ہے، صفت ہے، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. انس اور منصور پیچھے سے ترجمہ ہوگا، خوبصورت، اصیل، کالے گھوڑے پر سوار ہوئے. الارنب، ارنب خرگوش کو کہتے ہیں. سریعن، پھرتیلا. ارنب خرگوش پھرتیلا ہے. وسلحفات، سلحفات کچھوے کو کہتے ہیں. بطیئۃ، سست ہے، سست رفتار ہے. تیز رفتار، سست رفتار. پھرتیلا، سست. هل انت جوعان، یہاں پر بھی دیکھیں ہم نے پڑھا تھا ملآن، یہ صفت ہے، الف نون آیا آخر میں تو کیا کیا ہم نے، تنوین ایڈ نہیں کی. یہاں پر بھی دیکھیں صفت ہے جوعان، جوعان کہتے ہیں بھوکا ہونے کو، بھوکا بھوکا. الف نون ہے، صفت ہے، اسی لیے کیا آیا، تنوین نہیں آیا، یہاں پر ایک پیش آیا. هل انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہو. لا اکلت، یہاں پر بھی دیکھیں ایک نیا فعل، اکلت میں نے کھایا. قبل ساعت، قبل مضاف، ساعت مضاف الیہ، اسی لیے یہاں پر کیا آ رہا ہے، دو زیر آ رہا ہے، حالت جری میں ہے. ایک گھنٹہ پہلے کھایا ہے میں نے. وانا شبعان، اور میں شکم سیر ہوں، پیٹ بھرا ہوا ہے میرا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھیں شبعان، جوعان، ملآن سب ایک جیسے ہیں. ما هذا، هذا رمان، یہ کیا ہے، یہ ایک انار ہے. هذا فاکہۃ، کیا یہ ایک پھل ہے. نعم الرمان فاکہۃ لذیذۃ وجمیلۃ، ہاں انار ایک خوبصورت اور مزیدار پھل ہے. من هذا، یہ کون ہے. هذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ طبیب ہیں، یہ معالج ہیں. ای طبیب ہوا، کون سے ڈاکٹر ہیں یہ، کون سے طبیب ہیں. ہوا طبیب الاسنان، اسنان سن کی جمع ہے، سن دانت کو کہتے ہیں، اسنان دانتوں کو کہتے ہیں. طبیب الاسنان ڈینٹسٹ کو کہتے ہیں، دانتوں کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں. دیکھیں دانتوں کا ڈاکٹر، مرکب اضافی میں بیچ میں کا کی کے آتا ہے. وہ طبیب الاسنانی، وہ دانتوں کے ڈاکٹر ہے، وہ ڈینٹسٹ ہیں. اہوا ماہر، کیا وہ ایکسپرٹ ہیں، کیا وہ ماہر ہیں. نعم ہوا طبیب ماہر وحاذق، ہاں وہ بہت ماہر اور تجربے کار ڈاکٹر ہیں. ایو کتاب ھذا، یہ کون سی کتاب ہے.
هذا کتاب مفید جدا، یہ ایک بہت مفید کتاب ہے. فی ای موضوع ہوا، یہ کس موضوع میں ہے؟ یہ کا ترجمہ کس سے ہو رہا ہے؟ ہوا سے ہو رہا ہے. فی ای موضوع، یہ کس موضوع میں ہے؟ کون سے موضوع میں ہے؟ حول موضوع اللغتی، جس چیز کو گھیرا جا رہا ہے وہاں پر حولہ استعمال کرتے ہیں. حول موضوع اللغتی، زبان کے موضوع پر ہے. ہم پر کر رہے ہیں ترجمہ اس کا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ حولہ کا مطلب زبان کے ٹاپک کو گھیر رہی ہے یہ کتاب. فی ای لغتن، کون سی لینگویج میں، کون سی زبان میں؟ فی اللغت العربیہ، اللغہ موصوف، العربیہ صفت ہے اس کی. فی اللغت العربیہ، عربی زبان میں. مختلف اب آپ اللغہ ہے، آپ مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہو، جیسے میں نے بتایا تھا اللغہ، اللغۃ، الاردویۃ، اردویۃ اردو زبان، اللغۃ الہندیۃ ہندی زبان، اللغۃ الانجلیزیۃ انگلش انگریزی زبان، ٹھیک ہے. اللغۃ الاسبانیۃ اسپینش لینگویج. اہی لغۃ صعبۃ، کیا یہ ایک مشکل زبان ہے؟ لا ہی لغۃ سہلۃ و جمیلۃ، نہیں، یہ ایک آسان اور خوبصورت زبان ہے. اہذہ لغۃ جدیدۃ، کیا یہ ایک نئی زبان ہے؟ لا بل ہی لغۃ قدیمۃ، بل ایک نیا لفظ آپ کو مل رہا ہے، بلکہ یہ ایک پرانی زبان ہے. اس کے بعد یا نسبت. یا نسبتی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ناؤن ہوتا ہے اس کو صفت بنانا ہے، یا نسبتی لگا دو. کیا کر دو؟ کسی بھی ناؤن کے لاسٹ لیٹر پر زیر لگا دو اور اس کے بعد یا لگا دو اور یا کے اوپر تشدید چڑھا دو. کیا بن جائے گا؟ یا وہ لفظ ایڈجیکٹو بن جائے گا، صفت بن جائے گی. جیسے اسلام ناؤن ہے، لفظ ہے، لیکن ہمیں اس کے ایڈجیکٹو بنانے ہیں، بہت سارے اس کی صفات استعمال کرنی ہے. تو اس کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ صفت بنانے کے لیے یا نسبتی لگانی پڑے گی. دیکھیں آپ، اسلام تھا، اب میم دیکھیں یہاں پر، میم کے نیچے زیر لگا دیا، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پھر یا ہے، یا کے اوپر تشدید. اسلامی، اسلامی، اسلامک، اب دیکھو اگر ہمیں مؤنث بنانا ہے تو تائے تانیث اسلامیت، الاسلام، الاسلامی، الاسلامیت، دین، دینی، دینیت، الدین، الدینی، الدینیت. قریش، قریشی، قریشیت. ٹھیک ہے، آسان ہے بہت. اس کی مثالیں یہاں پر کچھ مشکل تھے، میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہے. بیعتن کسے کہتے ہیں؟ ماحول کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ماحول کو کہتے ہیں. اب ماحولیاتی بات کرنی ہے، ماحول کے بارے میں بولنا ہے، تو بیئیٌ، البیئۃ، البیئی، ماحولیاتی کہتے ہیں اردو میں. ماحولیاتی تعلیم، ماحولیاتی کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو. انگلش میں کہتے ہیں ایکولوجی اور انوائرمنٹ، اور اس کو اگر ہم نے ایڈجیکٹو بنا دیا تو ایکولوجیکل، انوائرمنٹل. الرقم کسے کہتے ہیں؟ نمبر کو کہتے ہیں، عدد کو کہتے ہیں، ڈیجٹ کو کہتے ہیں. اب اس سے ہمیں بنانا ہے صفت. کیا کریں گے؟ وہی یا نسبتی لگا دیں گے. الرقمی، عددی، نیومیریکل، نیومیرل بھی کہتے ہیں، ڈیجیٹل. ٹھیک ہے، اب کتنی چیزیں ڈیجیٹل استعمال ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آگے بھی ہیں. ہاتف، ہاتف کسے کہتے ہیں؟ فون کو کہتے ہیں. ہاتف فون کو کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں ہاتف کہتے ہیں اس آواز کو جو دکھائی نہیں دیتا شخص لیکن آواز آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہے نا، فون میں کیا ہوتا ہے؟ شخص نہیں دکھائی دیتا لیکن آواز آتی ہے، تو اسی لیے پرانا یہ نام رکھا گیا تھا ہاتف. ٹیلی فون. ہاتفیٌ، ہاتفیۃ، ٹیلی فونک. مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ بات چیت کو کہتے ہیں. ہاتفیۃ، فون پر بات چیت ہو رہی ہو تو یہ مکالمے کی صفت بن جاتی ہے، فون والی گفتگو. ٹیلی فونک کنورزیشن. مکالمۃ ہاتفیۃ، یہ سارے کے سارے ایڈجیکٹیوز ہیں. اصل میں یہ سارے کے سارے رنگ کے نام ہیں، اور سارے رنگ سب کے سب صفات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے یہ یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں، دیکھ سکتے ہو آپ لوگ. احمر سرخ کو کہتے ہیں، لال کو کہتے ہیں، ازرق نیلے کو کہتے ہیں، اصفر یلو، اخضر سبز، ہرا گرین، برتقال، برتقال کسے کہتے ہیں؟ سنترے کو کہتے ہیں.
سنگترا جسے کہتے ہیں، نارنج جسے کہتے ہیں، اور انگلش میں اورنج کہتے ہیں. اب دیکھو اس کو یا نسبتی لگا دی، برتقالیون بن گیا، نارنجی. بنفسج ایک پھول کا نام ہے جو پرپل کلر کا ہوتا ہے، بینگن کے رنگ کا ہوتا ہے، تھوڑا سا لائٹ، تو بنفسج کہتے ہیں اسے. بہت قیمتی پھول ہوتا ہے وہ، دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، سردی کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے. بنفسجی، جامنی، پرپل. وردی، ورد کسے کہتے ہیں؟ پھول گلاب کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. تو گلابی رنگ ہونا ہے تو وردیون، گلابی، پنک. بن کسے کہتے ہیں؟ قہوہ کا جو سیڈ ہوتا ہے نا، کافی. کافی کو کہتے ہیں بنن. جی، بنیون کافی والا کلر، بھورا، براؤن. رماد کسے کہتے ہیں؟ راکھ کو کہتے ہیں. رمادیون راکھ والا کلر، سرمئی کلر، گرے کلر. اسود سیاہ، کالا، بلیک. ابیض سفید، وائٹ. ذہبی، ذہب کسے کہتے ہیں؟ ذہب کہتے ہیں سونے کو. گولڈ، تو یہاں پر گولڈن آنا چاہیے تھا. ذہبی، سنہری، سنہرا، گولڈن. فضہ، فضہ کسے کہتے ہیں؟ فضہ کہتے ہیں چاندی کو. تو فضی چاندی والا کلر، سلور کلر. کحلی نیوی بلو. سماوی آسمانی کلر، آسمانی نیلا، اسکائی بلو. چلیں پڑھیں جلدی جلدی، میں ہی پڑھ کے ختم کر دوں. ٹھیک ہے. حامد تاجر. حامد پڑھیں. حامد تاجر غنی ہوں سویت سوئٹزرلینڈ کو کہتے ہیں سویسرا. سویسرا قریبتن بعیدتن، کیا لگتا ہے آپ کو؟ بعیدۃ بعیدۃ. دور ہے بہت، نہیں جا سکتے ہے نا. ٹھیک ہے. عمار رسام، کون سا رسام ہے؟ عمار. رسام مطلب پینٹر. مبدعون. مبدع مبدع، مبدع نہیں. مبدع رافع مدرب، مدرب کہتے ہیں کوچ کو، کچھ بھی لگا سکتے ہو. رافع مدرب شہید شہیر. جی بالکل ٹھیک ہے. الہند دولت. جی ہاں. العصفور، عصفور کسے کہتے ہیں؟ چڑیا کو کہتے ہیں، اسپیرو کو. طائر صغیر. صغیر مائک بند کرو، جب بولنا ہو تب بولو. الارنب حیوان. الارنب حیوان حیوان سریع سریع. کیوں؟ سر دل نے کہا تھا سریع کا کیا معنی ہے؟ ریون پھرتیلا کو کہتے ہیں. پھر الاخو الکبیر آئے گا، کبیر نہیں آئے گا. الاخو کبیر اگر کہہ دیں گے تو یہ پھر یہ مرکب اضاف، مرکب توصیفی نہیں بنے گا. الاخو کبیر کا مطلب بھائی بڑا ہے. الاخ الکبیر کا مطلب بڑا بھائی. الاخت کبیرۃ مطلب بہن بڑی ہے. الاخت الکبیرۃ مطلب بڑی بہن. الاخ الصغیر چھوٹا بھائی. اللون الوردی گلابی رنگ. چلو دیکھو فعلان ہم نے پڑھا تھا. فعلان کے وزن پر جو بھی صفت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی، زیر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے. دیکھیں یہاں پر حامد طالب کسلان، ایسے ہی بنانا ہے. چلو جلدی سے پڑھو اسے. بریدہ آپ پڑھ لیں. خبیب جوعان لا شبعان. ہم مے بی. کیا؟ ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن. ہاں کرو. خبیب بھوکا ہے. شکم سیر نہیں ہے، پیٹ بھرا ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا مطلب نہیں، ہاں بالکل. اور صحیح ہے. معذون اشتان، دیکھ کے ماس پڑھو، پیاسا ہے. اسے دیکھ کے پڑھو. معذ
ٹھیک ہے معزن اشت سوری میں اط پڑھنے کی ایک سیکنڈ ات شانو اطشانو، یہ خاص طور پہ دیکھنا ہے آخر کا اصل وہ ساری چیزیں کیا ہے یہاں پر پریکٹس کس چیز کی ہو رہی ہے، ان صفات کی، ان ایڈجیکٹیوز کی ہو رہی ہے جس کے آخر میں تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، معاذ عطشان، ٹھیک. پیاسا ہے معاذ. چلو حل صحابو ارے دیکھ کے پڑھو، صحابو کہاں ہیں؟ الدکانو سلیم خبر، زبردست زبردست، ناسانو شاباش، الیوم. بہت خوب. ہل صاحبو، دکانو، ڈھکانو، جو مرضی بولو آپ. ٹھیک ہے، ارے دیکھ کے پڑھو صحابن یار. دکانو یہی تو ہے. ارے دکان ہے، صاحب الدکان پڑھا تھا نا ہم نے. حل دکان کسے کہتے ہیں؟ دکان کو کہتے ہیں دکان. سلیم اوکے. پڑھنے تو دیں. کوئی اور پڑھے. هل صاحب الدكان سليم عاصم کون کو اليوم؟ ہل صاحب الدکان سلیم، صاحب الدکان، صاحب دکان والا، صاحب الدکانی مرکب ہاں مجھے اضافی یاد ہے، مرکب اضافی ہے. صاحب الدکانی کا مطلب دکان والا. دکان والے کا نام کیا ہے؟ سلیم. ٹھیک ہے، ہل صاحب الدکان سلیم، کیا سلیم، کیا دکان والا سلیم نعسانو، نعسانو نیند میں، مطلب سلیپی. الیوم آج، الیوم دیکھو الیوم اگر ہمیں کہنا ہے ٹوڈے آج، تو ہم کیا کریں گے؟ الیوم بولیں گے. کسی بھی جگہ ساری بات کرنا ہے نا، یہ کام کرنا ہے آج، آج یہ کام کرو، آج فلاں جگہ جاؤ، آج 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 ٹوڈے. تو اس کے لیے الیوم، لیکن یوم کے میم پر زبر ہوگا، الیوم. ٹھیک ہے، الیوم مطلب ٹوڈے. اگر ہم نے میم پہ زبر نہیں لگایا تو وہ آج نہیں ہوگا، کوئی اور دن ہو سکتا ہے. ہل صاحب الدکان سلیم نعسان الیوم. چلو آگے پڑھو. عبد الرحمن غضبان على غصبانہ، علی ہے نا؟ میں پہلے اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے اس کا سے پہلے کی بات کرو. عبد الرحمن غضبان غضبانو یہ صفت ہے، غضبانو غصے میں ہونا. مائک میوٹ کرو، میں پڑھ لیتا ہوں، میں جلدی جلدی ختم کروں گا. عبد الرحمن غضبان علی وقاص، عبد الرحمن غصے میں ہے وقاص پر. وقاص نہیں بولنا، نہیں وقاص نہیں پڑھنا، پاکستانی وقاص بولتے ہیں، وقاص ہے وہ، وقاص. عبد الرحمن غضبان، غضبان نہیں آتا. چلے اب دیکھیں ایک اور ایک ہم نے پڑھا تھا افعل. الارنب ابیض، ابیض یہ ایڈجیکٹو ہے، افعل کے وزن پر ہے، اور اس کے آخر میں بھی بالکل فعلان کی طرح تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں آتا. الارنب ابیض، جدار اخضر، اخضر نہیں بولیں گے، اخضر افعل کے وزن پر، ابیض کی طرح. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیوار ہری ہے. کتکوت اصفر، کتکوت کسے کہتے ہیں؟ چوزے کو کہتے ہیں. اصفر پیلا ہے، زرد ہے. کتکوت اصفر. غلاف الکتابی، کتاب کا کور، ٹائٹل پیج، کتاب کا غلاف. اور ازرق نیلا ہے. الہند اکبر من نیبالا و پاکستان، من ہے، من کیا کرتا ہے؟ یہ جو نیپال ہے اور پاکستان ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو تنوین کو قبول نہیں کرتے اور زیر کو قبول نہیں کرتے، بلکہ زیر کی جگہ پر زبر آتا ہے. اسی لیے دیکھیں الہند اکبر، ہند بڑا ہے، من نیبالا نیپال سے، و پاکستان اور پاکستان سے. ٹھیک ہے، ہندوستان، پاکستان، نیپال اور پاکستان سے بڑا ہے. اکبر من کسی بھی چیز سے
آپ کو بڑا بتانا ہے، چھوٹا بتانا ہے، زیادہ بتانا ہے، تو وہاں پر جو ہے اکبر من، ازرق من، اصفر من، اخضر من، ابیض من، اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ الولایات المتحدہ، ولایات المتحدہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہتے ہیں، الولایتن کہتے ہیں اسٹیٹ کو، ہم نے پڑھا قریتن کسے کہتے ہیں گاؤں، دولتن کسے کہتے ہیں کنٹری، قارتن کسے کہتے ہیں کانٹیننٹ، ولایتن کسے کہتے ہیں اسٹیٹ کو کہتے ہیں، پروونس کو کہتے ہیں۔ الولایات پروونسز، المتحدہ یونائٹڈ، الولایات المتحدہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس، پہلے یونائٹڈ کا ترجمہ ہو رہا ہے پھر اسٹیٹس کا ترجمہ ہو رہا ہے، کیوں؟ مرکب توصیفی ہے۔ الولایات المتحدہ ابعد من السعودیہ، سعودیہ سے دور ہے نا ولایات متحدہ، اسی لیے ابعد زیادہ دور ہے، من السعودیہ سعودیہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ سارے الفاظ، مہندس کیمیائی، کیمیکل انجینئر ہے یہ، مہندس کسے کہتے ہیں انجینئر کو، مہندس بیئی، ایکولوجیکل انجینئر، مہندس میکانیکی، میکینیکل انجینئر، مہندس کہربائی، الیکٹریکل انجینئر، مہندس مدنی، یہ سول انجینئر۔ اس کے بعد دیکھیں جمعیہ، جمعیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسوسیشن کو کہتے ہیں، کاؤنسل کو کہتے ہیں، انجمن کو کہتے ہیں، تنظیم کو کہتے ہیں۔ عامتن، خاصتن، مختلف جتنے بھی بن سکتے ہیں ساری صفات اس کی لگا دی جائیں گی، جمعیہ جمعیہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ جنرل ایسوسیشن، اسی طرح یہاں دیکھیں جمعیتن، رفاہیتن، رفاہ کسے کہتے ہیں؟ رفاہ کہتے ہیں آسانی پیدا کرنے کو، سوشل ورک کو کہتے ہیں، کیونکہ سوشل ورک میں کیا ہوتا ہے لوگوں کو آسانی پہنچانے کے کام کیے جاتے ہیں، تو اس کی بھی جمعیتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں، انجمنیں ہوتی ہیں، اس کے بھی ایسوسیشنز ہوتے ہیں۔ تو جمعیتن رفاہیتن کیا مطلب ہے؟ سوشل ویلفیئر۔ اب دیکھیں یہاں پر الہاتف کسے کہتے ہیں؟ ہاتف، ہاتف کہتے ہیں موبائل کو، موبائل بھی اسمارٹ ہوتا ہے نا، آج کل چل رہے ہیں یہی موبائلز، تو اس کا نام یاد رکھ لو، الہاتف الذکی، ذکی کا مطلب اسمارٹ، الذکی، الہاتف الذکی اسمارٹ فون، جمع کیا آتی ہے؟ الہاتف الذکیۃ، یہاں دیکھیں ذکیۃ آیا، ہاتف جمع ہے لیکن الذکیہ فرد استعمال ہوا، کیوں؟ آگے دیکھیں گے۔ الکامرات، الکامرات، الرقمیۃ، رقم ہم نے بھی پڑھا عدد کو کہتے ہیں، ڈیجٹ کو کہتے ہیں، رقمی، رقمیہ، ڈیجیٹل، کیمرات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، ڈیجیٹل کیمراز، الکامرہ الرقمیۃ، ڈیجیٹل کیمرہ، یہ سارے کے سارے کون سے واچز ہیں؟ اسمارٹ واچز ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ اوپر پڑھا تھا الہاتف الذکی، یہاں کیا کہیں گے؟ الساعۃ الذکیۃ، ساعہ مؤنث اسی لیے ذکی نہیں آ رہا، ذکیہ آ رہا ہے، الساعات بہت سارے اسمارٹ واچز کہنا ہے، الساعات الذکیۃ، بہت سارے اسمارٹ واچز۔ یہاں پر بھی دیکھیں بالکل ہواتف کی طرح الساعات کی جو صفت آ رہی ہے وہ بھی واحد آ رہی ہے، حالانکہ ذکیات ہونا چاہیے تھا نا، لیکن ذکیہ ہے، کیوں ہے؟ آگے دیکھیں گے۔ یہ دیکھو کیا ہے، یہ سامنے ایک بڑا سا ٹیب نظر آ رہا ہے، ٹیبلٹ، کیا کہیں گے؟ ڈیوائس، عربی زبان میں ڈیوائس کہتے ہیں جہاز کو، الجہاز اللوحی، ٹیبلٹ جمع کیا ہے؟ الاجہزۃ اللوحیۃ، یہاں پر بھی دیکھیں اجہزہ جمع ہے لیکن لوحیہ ایک ہی آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ کیا ہے؟ منزل کسے کہتے ہیں؟ البیت کو کہتے ہیں، البیت الذکی اسمارٹ ہوم، المنازل الذکیہ۔ اب دیکھو یہاں پر آپ کو کہنا ہے ثابت ہے، کیسے کہیں گے؟ قلم سالم، ثابت سالم، کیا مطلب؟ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، صحیح سلامت ہے، قلم سالم، ایک ثابت قلم، یہ ٹوٹا ہوا ہے نا، تو قلم مکسور، مکسور کا مطلب ایک ٹوٹا ہوا قلم، کوئی بھی چیز ثابت ہے ٹوٹی ہوئی ہے اس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہو ایڈجیکٹیوز کے طور پر، صفات کے لیے میں نے ووکیبلری کے طور پر ایڈ کیا ہے یہاں پر۔ یہ دیکھیں یہ ایک دم ماڈرن قسم کی سٹی نظر آ رہی ہے، شہر، تو سٹیز کو کیا کہتے ہیں؟ مدینتن، اس کی جماعتی ہے مدن، المدن الحدیثہ، جدیدہ کی طرح الحدیثہ بھی کہتے ہیں، حدیث کا مطلب ہوتا ہے جدید، الحدیثۃ یعنی الجدیدۃ، المدن الجدیدۃ، المدن الحدیثۃ، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس کا مطلب ہے ماڈرن سٹیز۔ یہ دیکھو نیچے گہرے سمندر نظر آ رہے ہیں، بحار جمع ہے بحر کی، بحر کسے کہتے ہیں؟ سی کو کہتے ہیں، سمندر کو کہتے ہیں، عمیق کا مطلب گہرا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، البحار العمیقۃ، گہرے سمندر،
اونچے پہاڑ، الجبال العالیۃ، الغابات الکثیفۃ، گہرے گھنے جنگل، الصحراء الواسعۃ، کشادہ ریگستان. یہاں دیکھیں جو ہم نے ابھی پڑھا تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ جمع جس کے واحد کا وزن، وہ جمع ایسا لفظ جو جمع پر دلالت کرتا ہو اور اس کے واحد کا وزن جمع بننے پر ٹوٹ جاتا ہو، اسے کہتے ہیں جمع مکسر یا جمع تکسیر. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، قلم ہے اس کا جمع، اس کی جمع بن رہی ہے تو اقلام بن رہی ہے، وزن ٹوٹ گیا. شجر ہے اشجار، حقیبۃ حقائب، نجم نجوم. بیسیوں قسمیں ہیں صرف جمع مکسر کی عربی زبان میں، بیسیوں قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا قاعدہ یہاں پر دیکھیں. جمع مکسر کا عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. واحد مؤنث کے لیے جیسے آپ صفات استعمال کرتے ہو، بالکل اسی طرح آپ کو بھی جمع مکسر کی صفات استعمال کرنی ہے. جیسے واحد مؤنث کے لیے آپ خبر استعمال کرتے ہو، بالکل اسی طرح آپ کو جمع مکسر کی بھی خبر استعمال کرنی ہے. واحد مؤنث کے لیے جیسے فعل استعمال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جمع مکسر کے لیے فعل استعمال ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آسان لفظوں میں یہی مطلب ہے اس کا کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. مطلب اس کا جو حکم ہوگا اس کا بھی وہی حکم ہوگا، اس کا جو رول ہوگا اس کا بھی وہی رول ہوگا. الجبال العالیات ہونا چاہیے ہمارے دماغ کے حساب سے، تو کیونکہ جبال کیا ہے؟ جمع ہے، تو العالیات جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن عربی زبان میں جمع مکسر کو واحد مؤنث کے حکم میں رکھا جاتا ہے، تو اب العالیات بھی کہہ سکتے ہیں، العالیت بھی کہہ سکتے ہیں. مثال ہے دیکھیں یہاں پر، اقلام جدیدۃ، اقلام جدیدات نہیں کہہ رہے، اقلام جدیدۃ. دیکھیں یہ پہلا والا جو لفظ ہے جمع تکسیر ہے، اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے. یہاں پر اس کی مثالیں ہیں اشجار طویلۃ، اشجار طویلات بھی کہہ سکتے ہیں، طویلۃ بھی کہہ سکتے ہیں. طویلۃ کہہ رہے ہیں تو اس کا آپ کو وجہ پتہ ہونی چاہیے کہ اشجار کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. حقائب جمیلۃ، نجوم لامعۃ، کتب مفیدۃ، المدن الحدیثۃ، الجبال العالیۃ ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ دیکھو ابھی میں نے جو بتایا وہی ہے. یہاں پر اس کی مثال ہے الاجہزۃ اللوحیۃ. فعلان اور افعال کے وزن پر جو بھی صفات آتی ہیں ان کے آخر میں تنوین اور زیر نہیں آتے، بلکہ ایک زبر اور ایک پیش آتا ہے، اور حالت جری میں زیر کی جگہ پر ایک زبر آتا ہے. فعلان کی مثالیں کسلان، جوعان، عطشان، غضبان، ملآن، نعسان. افعال کی مثالیں یہ بھی وہی ہیں ابھی میں نے بتایا، اسود، ابیض، ازرق. ارزق آیا یہاں پہ، ازرق ہونا چاہیے. انور، اطہر، اشجع. اس کے بعد آگے دیکھیں، اس سبق میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی ہے، رقیبہ ہم نے پڑھا. رقیبہ، رقیبہ کسے کہتے ہیں؟ عائشہ صاحبہ آپ کا مائک انمیوٹ ہو گیا، میوٹ کر لیجئے اسے، غلطی ہو گئی شاید آپ سے. رقیبہ، رقیبہ دیکھیں وہ دو مرد سوار ہوئے، ہم نے پڑھا تھا علی الحصان الاسود وغیرہ. پچھلی بار ہم نے کیا پڑھا تھا؟ غور سے سنو، یہ پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا ذهب، وہ ایک مرد گیا، قدیمہ وہ ایک مرد آیا. اسی طرح رقیبہ، رقیبہ الف چھوڑ دو، صرف رقیبہ قدیمہ کی طرح وہ ایک مرد سوار ہوا. وہ یہ سارے کے سارے کہتے ہیں واحد کے لیے استعمال ہوتے تھے، مذکر کے لیے، اور تھرڈ پرسن کے لیے جو غائب ہوتا جو سامنے نہیں ہوتا اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح رقیبہ الف ایڈ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ دو لوگوں کے لیے استعمال ہوگا، مذکر ہوں گے جو غائب ہوں گے. اب جب ہم نے ذہابہ، قدیمہ، رقیب، خرجہ پڑھا تھا، کیا کریں گے؟ الف ایڈ کر دیں گے. ذہابہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دونوں گئے. قدیمہ وہ دو مرد آئے. خرجہ وہ دو مرد گئے. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. پہلے ذہابہ، قدیمہ، خرجہ پڑھا تھا، اب اس کو الف ایڈ کر دینا ہے، ذرا کھینچنا ہے. اب اسی لیے میں کہتا ہوں جہاں صرف زبر ہو وہاں کھینچنا نہیں ہوتا. اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذہبا پڑھتے ہیں. ارے مطلب بدل جائے گا بھائی، ذہبا کو ذہبا پڑھو، ذہبا کو ذہبا پڑھو. قدیمہ پڑھتے ہیں، رقیبہ پڑھتے ہیں، با کو کھینچنا بالکل بھی نہیں ہوتا. اگر کھینچ دیا تو مطلب دیکھو کیسے بدل رہا ہے، ایک کی جگہ دو بڑھ رہے ہیں. اتنی باریکی ہوتی ہے، سمجھیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھو اور اس سے الفاظ بناؤ، آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا. ایک اور لفظ ہم نے پڑھا یہاں پر، اکلتو، میں نے کھایا.
ٹھیک ہے، اکلتو میں نے کھایا، فعلتو کے وزن پر. دیکھیں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے، ایک شخص ہوگا، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، دونوں بھی. متکلم جو خود بول رہا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ کیا مطلب اس کا؟ میں نے کھایا. اب ہم نے ذہبا ذہبا پڑھا تھا، اب یہ لفظ دیکھیں ذہبتو، اکلتو، ذہبتو، میں نے کھایا، میں گیا، میں گئی، دونوں بھی استعمال کر سکتے. اسی طرح قدیمہ تھا، قدیمہ تھا، اب دیکھیں قدیمتو، میں آیا، میں آئی. اسی طرح خرجا ہم نے پڑھا، خرجا ہم نے پڑھا، یہ کیا ہے؟ خرجتو، میں نکلا، میں نکلی. وزن دیکھ لیں اس کا، ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی لفظ آپ کو اگر مل جائے گا آپ لوگ اس سے بنا سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ کو ایک لفظ ملا نصر، اب آپ کو کہنا ہے میں نے مدد کی، کیسے کہیں گے؟ اکلتو کے وزن پر، ذہبتو کے وزن پر، نصرتو میں نے مدد کی. ٹھیک ہے، رکبتو میں سوار ہوا، میں سوار ہوئی، اس طرح. اب مجھے بتاؤ اکلا، اکلا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے پڑھا تھا نا اکلتو میں نے کھایا، لیکن اکلا اس کا کیا مطلب ہے؟ کھایا. جی کیا کھایا؟ کیا کھایا؟ کچھ بھی نہیں کھایا، آپ یہ کلاس کے بعد کھانا ہے. کوئی کھایا اور بتائے اکلا کا کیا مطلب ہے؟ کھایا. اس نے کھایا. ہوں کھایا. ایک شخص نے کھایا، ایسے ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ اس نے کھایا مطلب یہ رقیبہ کے وزن پہ بن رہا ہے نا. بالکل بالکل، رقیبہ ذہبہ کے وزن پہ کہہ لیں آپ، ذہبہ کے وزن پہ. ذہبہ وہ گیا، اکلا وہ کھایا، ذہبہ اکلا اس نے کھایا، اسے ایک مرد نے کھایا، ایسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک اور لفظ بھی پڑھا تھا مؤنث کے لیے، ذہبہ ذہبت وہ ایک عورت، وہ ایک لڑکی گئی، قدیمت وہ ایک لڑکی آئی، رکبت وہ ایک لڑکی سوار ہوئی، اکلت وہ ایک لڑکی، اس ایک لڑکی نے کھایا. ٹھیک ہے، اکلت، اکلت آخر میں کیا آ رہا ہے؟ جزم. اکلتو اور اکلت میں فرق ہے، لکھتے ایک ہی طرح ہیں، بالکل اسی طرح لکھیں گے، اکلت، اکلت لکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا. اس ایک لڑکی نے کھایا، اس ایک عورت نے کھایا. اکلتو میں نے کھایا، ذہبتو میں گیا، ذہبت وہ ایک لڑکی گئی. ٹھیک ہے، تو سارا کھیل یہ اس کا ہوتا ہے، حروف اصلی کا اور اعراب کا اور وزن کا. یہ تین چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی تو سب کچھ آ جائے گا. اب دیکھو بھائی، دیکھ لو، یہ کل بھی پڑھا تھا، مرکب اضافی میں تذکیر و تانیث، واحد و جمع، تعریف و تنکیر وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا. کس میں نہیں ہوتا؟ مرکب اضافی میں نہیں ہوتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، مضاف کچھ بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حالت جری میں ہوتا ہے. لیکن مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے. کن چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے؟ تذکیر کی، تانیث کی، واحد کی، جمع کی، تعریف کی، تنکیر کی، ان سب چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے. یعنی ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، الٹا سیدھا نہیں کر سکتے. مرکب توصیفی میں پہلے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. موصوف کے سوری، مرکب توصیف کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ ہاں، مرکب توصیفی میں نعت اور منعوت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. جو منعوت کا اعراب ہوگا وہ نعت کا اعراب ہوگا، اور اعرابی حالات میں بھی دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کے برخلاف مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا اعراب مختلف ہوتا ہے، ابھی میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے، مثال اس کی دیکھ لیں، کلیتو یہاں پر حالت نصبی رفعی ہے، الطبی حالت جری ہے. ٹھیک ہے، مختلف ہے. اور اسی طرح دیں گے کلیہ، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، الطب اس پہ الف لام ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مرکب توصیفی کی مثال المدرسہ الثانویہ، المدرسہ موصوف ہے، منعوت ہے، اور الثانویہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. ان دونوں میں رعایت ہے، اس کے اوپر بھی پیش، اس کے اوپر بھی پیش، اس کے اوپر بھی الف لام، اس کے اوپر بھی الف لام، یہ بھی مؤنث وہ بھی مؤنث. ان سب چیزوں کی رعایت ہوتی ہے، مرکب اضافی میں رعایت نہیں ہوتی، یہ خیال رکھنا. ایک اور چیز ہے کلیت الطب، یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کے اندر عام طور پر کا، کی، کے وغیرہ استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن مرکب توصیفی میں ایسا نہیں ہوتا. ایک چیز ان لوگوں کے اندر سیم ہے، وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ اس صرف مرکب اضافی سے کوئی معنی نہیں سمجھ میں آتا، یعنی کوئی خبر نہیں ملتی، مرکب توصیفی میں بھی کوئی بھی خبر نہیں ملتی۔ ایک اور چیز بھی سیم ہے، وہ کیا ہے، دونوں کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا پھر مضاف کا ترجمہ ہوگا، اسی طرح پہلے صفت کا ترجمہ ہوگا پھر موصوف کا ترجمہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک اور چیز دیکھ لو، اسی طرح ہم نے ایک اور لفظ نیا پڑھا، کیا، بل۔ بل کیا مطلب ہے؟ بل جب بھی کسی چیز کا انکار کر کے کسی اور چیز کا اس بات کرنا ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا ہے، بلکہ ایسا ہوا ہے۔ تو عربی زبان کا لفظ بل ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے بل کے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے لکھنا بھی الگ چاہیے، بل الگ لکھنا چاہیے، کہ الگ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب کسی چیز کا انکار کر کے کسی چیز کا اس بات کرنا ہوتا ہے تب بل استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اہذا تفاح، کیا یہ ایک سیب ہے؟ لا، بل ہوا اناناس۔ اناناس کسے کہتے ہیں؟ اردو میں جسے اناناس کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں پائن ایپل کو، ٹھیک ہے؟ بل ہوا اناناس، نہیں بلکہ وہ ایک اناناس ہے، وہ ایک پائن ایپل ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہاں جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ختم کر دیں؟ جی جی سر۔ ہر چیز سمجھ میں آ گئی جتنی آج بتائی گئی؟ آ گئی الحمدللہ۔ سب کو؟ جی سر۔ جی سر۔